ٹھیک ہے، ہندوازم میں مجھے کیا ملا ذرا اسکرین پہ دیکھیے، کیونکہ میں عورت تھی تو میں نے ایز اے عورت جو ہے وہ ریسرچ کی. تو اس میں جو ہے فرسٹ آپ دیکھیں کہ یہ جو وید ہیں ہندوؤں کے، اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. اچھا، یہ جو وومین ان دیئر مینسز آر اکول ٹو پگز اینڈ ڈاگس. اب ایک عورت کو ان کے خاص دنوں میں کیا کہا جا رہا ہے، کس کے برابر کیا جا رہا ہے، پگس کے اور ڈاگس کے. تو میں جو ہے وہ جو ریورٹ ہوئے ہیں اسلام سے ہندوازم میں، ان سے بھی ذرا بولوں گی کہ ذرا سوچیے آپ نے کیا سوچ کے جو ہے اسلام کو چھوڑ کے جو ہے دوسرا مذہب چنا، کیوں چنا. تو یہ ذرا دیکھیے کہ آپ کیا کیا چن لیا ہے آپ نے، شاید آپ کو افسوس بھی ہو پڑھنے کے بعد بھی. ٹھیک ہے نا. اور عورت کو جو ہے وہ سنفل مانا گیا ہے، فالس نیچر مانا گیا ہے. میں چھوٹی چھوٹی چیزیں یہاں پر بیان کروں گی. ٹھیک ہے. وومن مسٹ ناٹ بی گیون فریڈم. اب عورت کو آزادی نہیں ہے. یہ سناٹونیز کیا کہتی ہیں کہ اسلام سے جو ہے ہمیں آزادی نہیں ملی اسلام سے، اس لیے ہم نے مذہب چھوڑ دیا. یہ دیکھیں نا، اپنی وید منو اسمرتی ہے یہ، اور یہ جو ہے اس کی ورڈس وغیرہ سب لکھی ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتی ہیں، آپ پڑھ سکتی ہیں اپنے پاس جو کتابیں ہیں. تو کیا عورت کو فریڈم نہیں ملنا چاہیے؟ تو اور میں تو آپ لوگوں کو سلام پیش کروں گی کہ جنہوں نے اسلام کو چھوڑ کے ہندوازم جو ہے وہ چوز کیا ہے. نیکسٹ چلتے ہیں. وومینس اینڈ شودراز آر softened by beatings. Oh my god. نان ہندو اینڈ ہندو، لو کاسٹ، یہاں کاسٹ سسٹم آ گیا. یہاں جو بیچارے شودرا ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کتے برابر سمجھا جاتا ہے ان کو، شودروں کو. اور جب برہمنز ہوتے ہیں وہ سب سے ہائر کاسٹ ہوتی ہے. تو یہاں کاسٹ سسٹم جہاں شروع ہو جائے، جہاں اونچ ذات اور نیچ ذات کو جو ہے وہ دونوں چیزوں میں تولا جائے نا، تو پھر وہ جو ریلیجن ہوتا ہے نا وہ کسی کے لیے بھی ریلائبل نہیں ہوتا ہے. جو ہندو بھائی بہن ہیں وہ بھی، اور جو ریورٹ ہو کے ہندو ہیں، ذرا آپ ایک بار سوچیں کہ آپ کے مذہب میں ایک عورت جس کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو بہت زیادہ مقام دیے ہیں، اس کے پیروں میں جنت ڈال دی، اتنا مقام دیا ہے. اس عورت کو جس کو آپ ماں بھی بولتے ہو، اس کے بارے میں ایسی بات ہو رہی ہے. آپ سن سکتے ہو اپنی ماں بہنوں کے بارے میں کہ اس طرح کی بات کی جائے کہ وہ اپنے اسپیشل ڈیز میں ان کو آپ چھونے بھی نہ دو، کسی چیز کو کتے کے برابر آپ رکھو. مجھے نہیں لگتا کہ یہ مذہب جو ہے وہ ریلائبل ہو سکتا ہے کسی کے لیے بھی. دیکھیں، وومین آر کریٹڈ ایز چائلڈ پروڈکٹنگ مشینز اینڈ سیکس آبجیکٹس. عورتوں کو کیا سمجھا گیا ہے؟ بچے پیدا کرنے کی مشین. ٹھیک ہے. ریپ از پرمیشنیبل فار شوتریاز اینڈ یہ جتنی بھی ان کی کاسٹ ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ زنا کرنا، ان کے اوپر جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مذہب ریلائبل ہے کسی کے لیے بھی؟ اگر کوئی اسلام سے بیزار ہے نا، تو میرے بھائی میری بہنوں، تھوڑا پڑھو اسلام کو. آپ کے اندر ایمان کی کمی ہے، آپ نے قرآن کو ٹھیک سے نہیں پڑھا، آپ نے بس پڑھ لیا، سمجھا نہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل. جتنی سسٹر اللہ انوشا، تعالیٰ نے. میرا یہاں پہ ایک کوشچن بنے گا کہ ریلائبل کی تو بات بہت دور کی بات، ہم لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسے مذہب کو مانیں جو اللہ کی طرف سے ہو، خدا کی طرف سے ہو. ٹھیک ہے، وہ خدا سچا بھی ہو، اس کا قانون بھی صحیح ہو. تو ظاہر سی بات ہے جب یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو اس سے یہی سمجھ آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ جو ہندو مذہب ہے یہ خدا کی طرف سے تو قطعاً نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کبھی بھی اس طرح کا بھید بھاؤ کر ہی نہیں سکتا. اور عورت کو اور نیچی ذات کو اس طرح ایک ہی جانور کے کٹہرے میں کھڑا کر دینا اور اس کو اسی کیٹیگری میں کر دینا، اس سے جو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مذہب ہے یہ خدا کا بنایا ہوا نہیں، یہ برہمنس کا بنایا ہوا ہے، لوگوں کا بنایا ہوا ہے جنہوں نے اپنی جو خواہشات ہیں ان کو سامنے رکھا ہے. لیکن یہاں بھی تشویش اس بات کی ہوتی ہے کہ جو انسان مسلمان رہ چکا ہوتا ہے وہ کبھی بھی اسلام چھوڑ کے ایسے مذہب میں نہیں جا سکتا. تو اس کا پیچھے ریزنز کیا ہو سکتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ اسلام جیسا پاک مذہب جہاں پہ اس کو رائٹس ملے ہیں، عزت ملی ہے، مان سمان ملا ہے، وہ یہ سب چھوڑ کے اس گٹر میں کیوں جائے گا؟ مجھے اس کا آج تک سمجھ نہیں آتا. اس سوال کا جواب تو یہ وہی دے سکتے ہیں جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا ہے، اس نام پر کہ اس میں بہت زیادہ پابندیاں ہیں اور ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ محبت نہیں ملی اس مذہب میں. ان کو گھٹن محسوس ہوتی تھی. جن لوگوں کو گھٹن محسوس ہوئی ہے ان کو پتہ ہوگا اگر سن رہے ہوں گے تو
تو یہ تو انہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو ہے اتنے پاکیزہ مذہب کو چھوڑ کر جو ہے وہ ہندوازم کیوں چنا. اگر کوئی سسٹر اس پر بات کرنا چاہے تو کر سکتی ہیں, نہیں تو پھر ہم آگے میں بڑھتے ہیں. جی سسٹر آپ بہت اچھا بتا رہی ہیں. اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کو بھی صحیح طریقے سے نہیں جانتے اور انہوں نے اسلام کے بارے میں بھی صحیح طریقے سے پڑھا ہی نہیں ہے. ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اسلام میں کیا حقوق, کیا فرائض اور کس طرح سے بہترین طریقے سے پوری ایک ایک چیز بیان کی ہے اور کس طرح سے حقوق دیے ہیں اور کیا کیا پورے ایک لا بنایا ہے کہ کس طرح سے ان دنوں کس طرح سے خیال رکھنا ہے, ان دنوں کس طرح سے زیادہ خیال رکھنا ہے, اور پھر بیوی کے کیا حقوق ہیں, بہن کے کیا حقوق ہیں. یہ پورا ایک پورا ضابطۂ حیات ہے جسے ہم کہتے ہیں طریقہ زندگی. ان لوگوں کو یقیناً نہیں معلوم. اور وہ جو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا ہے جو ایکس مسلم ہے, یہ تو کچھ انہوں نے اپنا مذہب کے بارے میں پہلے ہی نہیں پڑھا تھا, ان کو بچپن سے پتہ نہیں تھا, بس ان کو ماں باپ کی طرف سے مل گیا تھا تو وہ اسی طرح سے چلتے ہوئے آ رہے تھے. تو یقیناً ان کو نہیں معلوم ہے اور بس انہوں نے بس دیکھتے ہوئے وہ جو بہتی گنگا وہ انہوں نے اپنے بھی ہاتھ دھوئے کہ چلے ہاں اس کو چھوڑ کے شاید زیادہ پیسے مل رہے ہیں یا شاید زیادہ پاپولیرٹی مل رہی ہے, تو اس کے چکر میں یہ لوگ اور آگے بڑھ گئے. ورنہ اگر یہ پڑھتے صحیح طریقے سے اور انہیں صحیح طریقے سے ساری چیزیں سمجھ میں آتی تو کبھی نہ چھوڑتے, اور کوئی ایسا نہیں کرتا اگر وہ جان لیتا ہے کہ ہاں اسلام ہے بہترین مذہب اور کس طرح سے وہ حقوق کی بات کرتا ہے. جی ڈاکٹر مومنہ اس میں جی جو ہے وہ بالکل. کافی سارے فیکٹرز بھی تو ہو سکتے ہیں. اس میں ہو سکتا ہے کہ فائنینشیل اسٹیبلٹی کہیں پر مل رہی ہو, گھر کی صورت میں, شوہر کی صورت میں, ہو سکتا ہے وہ ریزن ہو, پیار محبت کا چکر ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد اسلام کی جو پابندیاں ہیں, پابندیاں اس سینس میں کہ وہ ہمارے بھلے کے لیے ہوتی ہیں, پاک باز رہنا, اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا, زیادہ مردوں کے ساتھ گھلنا ملنا نہیں. ہو سکتا ہے یہ سارے فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جو خواتین اسلام مذہب چھوڑ کے اس طرح کی مذہبوں میں جاتی ہیں جہاں پہ کھلا کھاتا ہوتا ہے, جہاں پہ جنگل کا قانون ہوتا ہے. میرے خیال بالکل سے تو وہی یہ آپ کی, ہاں بالکل آپ کی بات صحیح ہے لینا سسٹر. بات وہی آ جاتی ہے, یہ جو فیکٹر ہوتے ہیں نا پھر یہ فیکٹر سمجھ نہیں آ رہے. مطلب ان کو اگر آزادی بہت اچھی لگ رہی ہے جو کہ حفاظت کے لیے, اس کا مطلب وہ سمجھی ہی نہیں اسلام کو. ان کو اگر یہ برا لگ رہا ہے کہ ہاں اگر ہمارا تحفظ ایک مرد کر رہا ہے اور ہماری حفاظت کر رہا ہے صحیح طریقے سے, ہمیں بہترین طریقے سے عزت دے رہا ہے, عزت و احترام, تو ان کو سمجھ میں نہیں آئی یہ بات. پھر اسی طرح سے ان کو لگ رہا ہے کہ اس طرح سے اگر پیسے مل رہے ہیں اور ہمیں دوسرے طریقے سے گھر, پیسے یا بہت زیادہ پاپولیرٹی یا بہت زیادہ مشہوریت یا اس طرح سے لوگ ہمارا ساتھ دیں گے, تو وہ ساتھ کا مطلب بھی نہیں سمجھ رہی. وہ کیسا ساتھ ہے, کتنے دن کا ساتھ ہے, کتنے عرصے کا ساتھ ہے, اور وہ کیسا تحفظ ہے, اس کا مطلب وہ سمجھ ہی نہیں پائے ہیں. تو وہ فیکٹرز تو ہیں لیکن وہ اوپری اوپری ہیں جو کہ جس سے کوئی فائدے حاصل نہیں ہو سکتے. وہ فائدے دنیاوی ان کو بہت سارے شاید سامنے نظر آ رہے ہوں, لیکن جو اینڈ ہوگا, اینڈ ریزلٹ ہوگا, اور ان کی جو آخرت یعنی جو جب آئے گا نا ایک دن, تو مطلب بڑھاپا بھی آئے گا, ساری چیزیں آئیں گی, جو لوگ بھی ساتھ چھوڑتے ہیں تو انہیں اندازہ ہوگا یقیناً اس چیز کا. تو وہ اصل جو اس کی روح ہے جسے ہم کہتے ہیں اسلام کی اصل روح کو, وہ سمجھ ہی نہیں پائے ہیں. یقیناً ایسا ہی ہے ان کے ساتھ. تو ان کو اٹریکشن نظر آ رہی ہے, وہ جو ہم دنیاوی اٹریکشن کہتے ہیں, تو اسی وجہ سے جو ہمارے ینگسٹر بھی ہیں اگر وہ جا رہے ہیں تو وہ یہی ریزنس ہیں. جی بالکل ٹھیک. میں انوشا سے پوچھنا چاہوں گی سسٹر, ٹاپک بڑا زبردست ہے, اور اگر ہر کوئی اپنا ایک ریزن جو بہت ہی اسٹرانگسٹ ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان ہیں, کیونکہ اس میں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ جب ہم بڑے ہوئے اور اسلام کو سمجھا, بے شک ہم اسلام جو لوگ مسلمان گھر میں ہی پیدا ہوئے, تو اب تک مسلمان کیوں ہیں, کون سی اچھی بات اسلام کی لگ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اسلام کو ہی حق سمجھتے ہیں, تو آ کے شیئر کر سکتے ہیں. اور آج کا ٹاپک ہی رہے گا, اور اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آ کر الٹی سیدھی بات کرے گا. تو ہم دعوت دیں گے کہ کوئی بھی آ کر اپنے دل کی بات کر سکتا ہے, اور اگر انوشا پرمیشن دیں تو ہم بھی شیئر کرنا چاہیں گے کہ آخر اسلام ہی کیوں, ہم نے کیوں اس مذہب کو چنا ہے, اور سب شیئر کر سکتے ہیں اگر انوشا پرمٹ کریں گی تو, کیونکہ آج ہی ماشاءاللہ ان کا چینل ہے. بالکل سسٹر انوشا, مطلب ایسی بات ہے کہ اگر آپ ایک پوائنٹ پہ نہ لائیں, اگر آپ پوچھیں کہ صرف اسلام ہی کیوں, تو ہمارے پاس تو ہزاروں مثالیں, مطلب ہزاروں باتیں نکل آئیں گی فوائد کی, اس لیے اور ہم بولتے جائیں گے اور ختم نہیں ہوں گی نا. واقعی ایسا ہے کہ اگر ہر سسٹر شروع کرے کہ وہ اسلام پر ہی کیوں قائم ہے, تو ایک آپشن تو واقعی میں اگر بیان کروں تو ایک آپشن نہیں رکھ سکتی کہ میں صرف اس لیے ہوں کہ ہاں میرا مرد میری حفاظت کرتا ہے اور بڑا اچھے حقوق دیے. اس کے علاوہ پورا خاندانی نظام, معاشرتی نظام, سیاسی نظام, تعلیمی نظام, مطلب اتنی ساری چیزیں ہیں کہ ہم بتاتے جائیں اور وہ ختم نہ ہوں. جی جی بالکل. آخر میں آپ سب سے پوچھوں گی, اور اگر کوئی آنا چاہے, کوئی کالر آنا چاہے, اپنا ایکسپیرینس بیان کرنا چاہے کہ اسلام ہی کیوں, جو ریورٹ ہو چکے ہیں اپنا کسی اور مذہب سے اسلام میں, تو میں ان سے بھی ان کو بھی انوائٹ کرتی ہوں کہ وہ آ کر اپنا چھوٹا سا شارٹ سا جو ہے ایکسپیرینس اپنا بتا سکتے ہیں.
ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے ہندوازم میں جو ہے ساری چیزیں دیکھ لی, مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا سیریسلی. مجھے جو ہے بینگ گرل یا وومن, مجھے جو ہے وہ زیادہ رسپیکٹ, زیادہ کیا بالکل بھی رسپیکٹ نہیں تھی. تو میں کیوں چوز کرتی ہندوازم. میں نے پھر آگے جو ہے اپنا تھوڑا سا اور ریسرچ کرنا شروع کی. اس کے بعد میں نے کرسچینٹی کو تھوڑا سا پڑھا, کیونکہ دیکھیں آپ جہاں بھی ہوتے ہیں آپ کے پاس فرینڈز ہوتے ہیں, ہر مذہب سے ہوتے ہیں. تو میری جو تھی وہ کرسچن فرینڈز بھی تھیں, اور پھر مجھے تھوڑا سا ہوا کہ چلو مجھے تھوڑا سا ریسرچ کرنا چاہیے اس بارے میں بھی کہ آخر یہ ہے کیا مذہب. اس کے بارے میں جو ہے بہت سنا ہے, ایسٹر مناتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا سیلیبریشنز ہوتی ہیں ان کی, گڈ سنڈے ہوتا ہے, بلیس سنڈے ہوتا ہے ان کا, جو بھی ہے. تو پھر اس کے بعد میں آئی کرسچینٹی پہ. اس کے بعد میں نے تھوڑا سا ریسرچ کی تو مجھے یہ ملا. سسٹر الینا کیا کہیں گی اس بارے میں؟ عامر بھائی کی طرح کیا کہیے گا. کیا کہیے گا؟ Better to live in a desert than with a quarrelsome and nagging wife. ہو بد زبان لڑاکو عورت سے اچھا ہے کہ ایک کرسچن مرد جو ہے وہ صحرا میں رہ لے. توبہ توبہ توبہ. مردوں کو دیکھو کیا بیچاروں کو, عورت کو ذلیل کر دیا نا ایک طریقے سے, کہ مطلب عورت ہی غلط ہے, عورت ہی کرتی ہے. کیا بات ہے. اب آ جاتے ہیں لاز آف ریپ. اس کے بارے میں جو ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے کسی کا ریپ کرتا ہے اور وہ اس کی منگیتر نہ ہو, تو اس کو جو ہے وہ 50 تولہ جو ہے اس کو وہ دے گا, کس کے, چاندی کے. اور اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کو شادی کرنی پڑے گی, اور اس کی ایسی شادی ہوگی کہ اس کے بعد اس کو وہ طلاق نہ دے سکے. آپ مجھے یہ بتائیں, جس عورت کے ساتھ عصمت زری کی گئی ہو وہ اسی مرد کے ساتھ شادی کرنے کو راضی ہوگی؟ کبھی نہیں. اس کا تو دل کرے گا کہ اس کو قتل کر دیں, مار دیں. اس کے ساتھ شادی کروا رہے ہیں, باپ کو پیسے دے رہے ہیں, اور پھر وہ عورت جو ہے بیچاری ڈائیورس بھی نہیں لے سکتی ہے. یہ اس طرح کے لاز ہیں کرسچینٹی میں. استغفر. مطلب جس نے عزت لوٹی اسی کے ساتھ ساری زندگی رہنا, اسی کی شکل دیکھنی ہے ساری زندگی, اسی کے لیے کھانا بنانا, اسی کے کھائے ہوئے برتن دھونا, اسی کے کپڑے دھونا, اسی کے بچے پیدا کرنا, اسی کے گھر کی نگرانی کرنا, اسی کے گھر اور کو سنبھالنا. اور اس کی یہ زیادہ ساری چیزیں, یہ اتنی زیادہ بے عزتی تو آج تک میں نے نہیں دیکھی کہیں. صحیح اس سے کہا. بڑی اور تکلیف کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی جسے کہ اسے پتھر سے کچل کچل کے مارنے کا دل کر رہا ہو, اس کے ساتھ پوری زندگی بتانی پڑے, اور نہ صرف بتانی پڑے بلکہ اس کی پوری خدمت کرنی پڑے, اس کے بچے پیدا کر کے اسے بھی پالنے پڑے, اور دن رات اس کی اور اس کے بچوں کی سیوا کرنی پڑے, اور وہ بھی لیکن موت تک. دیکھیں سسٹر, الحمدللہ فار اسلام, الحمدللہ, شکر الحمدللہ کہ اللہ پاک نے تو ایسے زانیوں کو جو ہے سر عام پھانسی مار دینے کا حکم دیا, تاکہ وہ عورت کا جو درد ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ کم ہو سکے, اور اس کو قطعاً اس آدمی کے ساتھ رہنا تو دور کر, اس کی شکل بھی نہ دیکھے. تو ہمارے اسلام میں تو ہماری عورتوں کے لیے کتنی بہترین اس جو ہے وہ ایک کہتے نا کہ دل, وہ جو زخم جو لگا وہ تو نہیں مٹ سکتا, لیکن سکون کتنا آ جاتا ہے جب وہ اس زانی کو جو ہے سزا ملے, وہ جو عورت کو ریپ کرتا ہے. لیکن یہاں پہ کرسچینٹی میں دیکھیں کہ اس عورت کو سزا پہ سزا دی جا رہی ہے. ایسا مذہب ہے. شاکنگ, ویری شاکنگ. جی بالکل, بالکل ہی شاکنگ ہے اور بہت ہی اذیت ناک ہے ایک عورت کے لیے. اس کے بعد جو ہے ان کی اپنی بک ہے, اس میں کیا لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر اپنی بیٹی کو بیچ دے, ٹھیک ہے, مطلب غلام بنا کر, ٹھیک ہے, اور وہ آدمی جس کو وہ بیچتا ہے وہ اس آدمی کو خوش نہیں کرتی, ٹھیک ہے, تو وہ جو آدمی ہوتا ہے وہ باپ کو اجازت دیتا ہے کہ تم اس کو دوبارہ بیچ دو, ٹھیک ہے, کہیں اور فروخت کر دو, لیکن باہر ملک میں کہیں, غیر ملکوں میں کہیں فروخت نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو اجازت یہ بھی ہے کہ تم اپنی ہی بیٹی سے شادی کر لو, لیکن تم اس کے ساتھ سو نہیں سکتے ہو. اب دیکھو جہاں باپ بیٹی, یہاں جو ہے کرسچنز میں کیا ہوتا ہے, باپ بیٹی کو بیچ رہا ہے, پھر وہ بیٹی جو ہے وہ خوش نہیں کر پا رہی ہے, جس نے اس کو خریدا ہو, تو وہ دوبارہ باپ خود لے رہا ہے, خود شادی کر رہا ہے, اور پھر خود کہہ رہے ہیں کہ سونے کی اجازت نہیں ہے.
کسی بھی مذہب میں اس طرح ایک بہت ہی شرمناک بات ہوتی ہے، چاہے وہ ہندوازم ہو یا مسلم ہندوازم ہو یا کرسچینٹی ہو، بہت شرمناک بات ہوتی ہے کہ باپ اور بیٹی کا جو مقدس رشتہ ہے اس رشتے کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرے۔ لیٹ می کریکٹ، یہاں پہ جو ہے نا وہ باپ نہیں ہوگا، یہاں پہ جس شخص نے خریدا ہے نا وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس لڑکی کی شادی کروا سکتا ہے، لیکن وہ اس کو کپڑا لٹا تو دے گا، لیکن اس کے ساتھ جو ہے اگر وہ عورت نہیں سوتی تو پھر اس کے بعد سزائیں۔ تو یہاں پہ وہ جو لڑکی کا اپنا باپ ہے نا وہ نہیں سو رہا، وہ کس کو دے، جو سلیو جس نے بائی کیا ہے اس لڑکی کو، وہ آدمی اگر چاہے تو اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا کانٹریکٹ میرج کروا سکتا ہے۔ یہاں پہ ذرا سوری اٹ واز مائی مسٹیک۔ مطلب پہلے باپ کو دیا، جب اس نے باپ کو، اس کا مطلب کہ وہ باپ بڈھا ہے جس کو وہ بیچ رہا ہے، بڈھے آدمی کو بیچ رہا ہے۔ جب لڑکی نے بڈھے کے ساتھ نہیں رہنا پسند کیا، اس کی بات نہیں مانی ہے، تو پھر اسی لڑکی کو اسی بڈھے کے بیٹے پر پیش کیا جا رہا ہے۔ یس۔ استغفر اللہ۔ اچھا مزے کی بات، میں یہاں پہ ایک اور چیز بولوں، یہ جو دن رات جو ان کا جو بہت بڑا باپ بنا بیٹھا ہے، جس کو عامر بھائی نے نام دیا ہوا ہے، اس کا ہم نام بھی لینا پسند نہیں کرتے، وہ جو ان کا ٹرانسجینڈر منہ پہ جو ہے وہ سفید کپڑا پہن کے شرمندہ بیوہ ہو کے پھر رہا ہے، وہ دن رات لونڈی لونڈی کرتا رہتا ہے، سلیو کرتا رہتا ہے۔ اس بغیرت کو شرم نہیں آتی کہ اس کی اپنی کتاب میں کس طرح کے قانون ہیں؟ میں کہتی ہوں کسی دن وہ آدمی کو تو چھوڑو، وہ کبھی عورت سے بھی بات کرنے کی ہمت کر لینا، وہ جو ٹرانسجینڈر جو ہے آدم سیکر، اس کو صرف یہ ایک اس کی یہ جو ریفرنس، جو سسٹر نے 2 ریفرنسز دیے نا، یہ کافی ہے اس کو مر جانے کے لیے۔ اور اگر اس میں ذرا سی بھی غیرت ہوگی نا، وہ مر جائے اس دنیا سے، اس کے لیے جینے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ تم ساری زندگی جو ہے وہ تم نے اپنا دھندار قانون بنایا ہوا ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ اسلام کی تم حدیث ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے، ہم نہیں مانتے، اس میں بہت سارے جو ہے وہ چینز آف نریشن ٹوٹی ہوئی ہیں، لیکن نہیں، اس نے اپنا دھندا بنایا، لیکن اس کو پتا ہے وہ کرسچینٹی پہ بات کرے گا، جوتے کھائے گا۔ یہ 2 ریفرنسز سسٹر انوشا آپ نے اتنے بہترین دیے ہیں کہ یہ آدم سیکر کی 7 نسلوں کو ختم کر دے اگر یہ اس پہ بات کرے تو۔ بالکل دیکھیے مجھے وہ تو بات لگتا ہے کرے گا نہیں نا، وہ وہ اتنا بندہ ہی، وہ بےغیرت ہے۔ آدمی ہے، وہ اتنا کنفیوز ہے، تو اس پہ تو بات کرنا ہی بیکار ہے۔ مطلب اس کو خود نہیں معلوم اسے کس پہ بات کرنی ہے۔ ایک طرف وہ کسی دھرم کو، سناتنی کو، ان لوگوں کو کبھی وہ ایکسپٹ کر کے بات کر رہا ہوتا ہے، کبھی ان کے حمایت میں بول رہا ہوتا ہے، تو کبھی ان کے بالکل خلاف بول رہا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، اس کو خود بھی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کس کے خلاف بننا ہے، بس جہاں جو اس کے حمایتی آتے ہیں تو وہ ان کے لیے بات کرتا ہے۔ تو اس کو تو واقعی کچھ بھی اندازہ نہیں ہے، تو اس کو شدید ضرورت ہے ریڈنگ کی دوبارہ سے۔ کچھ لوگ اصل میں لا ان علاج ہوتے لوگوں ہیں، کو کچھ جو چھتر کی ضرورت ہوتی ہے، خالی مار کی ضرورت ہوتی ہے، وہ لا علاج ہے، اس کو جو ہے نا بندہ کہیں پر بھیج دے اسائلم وغیرہ میں۔ جی سسٹر۔ اور اگر بہت سارے لوگ یہ سن کے، اور نئے لوگ یا یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم شاید سسٹرز بیٹھ کے یہاں پہ کچھ بات اس طرح کر رہے ہیں، تو جا کر سب سے پہلے اس کی اسٹریم دیکھیں آپ لوگ، پھر آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا آج کی، کل کی، یا جب کی بھی دیکھیں وہ کس طرح سے بھوک رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ پہلے وہ دیکھیے گا، اور بعد میں جسٹیفائی، اور بعد میں یہاں پہ آ کر آپ جج کیجیے گا کہ کس طرح کی بات ہو رہی ہے اور سسٹرز بھی کس طرح کی بات کرتے ہیں۔ پہلے سب سے پہلے جا کے آپ وہاں دیکھیے گا اور پھر جج کیجیے گا جو لوگ بات کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم لوگوں کو ڈائیورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ انسان اتنی گندی زبان استعمال کرتا ہے، نہ اس کو بہن کا فرق پتہ ہے، نہ ماں کا، نہ بیٹی کا۔ اور جو کل رات اس کی بیگم ہمارے ساتھ کٹ کھا کے گئی ہم سے، وہ جو مینو آئی تھی، وہ آدم سیکر کی تو بیگم تھی، ایسی پٹ کے گئی ہے وہ عورت۔ اب آدم سیکر اس کو الگ پیٹ رہا ہوگا کہ تم منہ کالا کروا کے آ گئی ہو ہم دونوں کا۔ تو جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آخر اسلام ہی کیوں۔ جی سسٹر انوشا۔ جی سسٹر بالکل ٹھیک کہا آپ نے، ایسے لوگوں کو پٹنا ہی چاہیے۔ نیکسٹ چلتے ہیں کہ ان کے جو بکس ہیں اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فیمیل سلیو بیٹ دیم۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک عورت کی کیا اوقات ہے کہ اس کو جو ہے وہ غلام کہہ رہی ہوں، اس کی یہ اوقات ہے کہ اس کو جو ہے وہ ایک راڈ سے مارا جائے، جس کے اگر اتنا مارا جائے، اگر وہ نہیں مانتی، لائک جو سلیو ہے، اگر وہ ایگری نہیں کرتی ہے اپنے اس کے لیے فزیکل ریلیشن کے لیے، تو اس کو اتنا مارا جائے کہ وہ مر جائے، ٹھیک ہے۔
اتنی اذیت ناک چیزیں ہیں عورت کے لیے، اتنی اذیت ناک کہ میں جب پڑھ رہی تھی، جب میں ریسرچ کر رہی تھی، تو مجھے بہت رحم آ رہا تھا کہ آپ مطلب کیا عزت ہے عورت کی کہ آپ جو ہے اس کو اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو اگر عورت مر جاتی ہے تو ٹھیک ہے کہ اس آدمی کو آپ جو ہے وہ سزا دے سکتے ہو، لیکن وہ نہیں مرتی تو اس آدمی کو سزا ہی نہیں ہے. کیوں؟ مزے کی بات ہے سسٹر انوشا کہ لکھا ہے کہ if however the slave survives for a day or two, اگر وہ ایک اور یا 2 دن جی لیتی ہے اور زندہ رہ جاتی ہے اور پھر بعد میں مر جاتی ہے، یعنی 2 دن کے بعد مرتی ہے تو سزا نہیں ہے، اسی دن مرتی ہے تو سزا ہے. یعنی کہ اگر ایک عورت اپنی کسی طاقت کی وجہ سے نہیں مر سکی، وہ سلیو اور 2 دن اسے سروائیو کیا انڈر وہ ٹریٹمنٹ، اور اس کے بعد مر جائے گی تو پنشمنٹ نہیں ہے. سنس دا سلیو از ہز اون پراپرٹی، کیونکہ وہ اس کی ملکیت تھی، تو 2 دن کے بعد مر گئی تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی. کیسے قانون ہے یہ کرسچینٹی کے. اور شکر الحمدللہ کہ اگر سسٹر انوشا آپ نے اس کو ریڈ کر لیا، ورنہ کتنے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ غلط مذہب کی طرف چلے جاتے ہیں. اور جیسا کہ آپ کا میرا بیک گراؤنڈ ہے کہ آغا خانی مذہب میں اسلام کے خلاف کافی ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے بہت اسٹرکٹ ہے، بیکورڈ ہے، اور 1400 سال پہلے کا مذہب ہے اور ہم لوگ ماڈرن نہیں ہیں. تو ایک ذہن میں یہ تو تھا کہ اسلام ایکسیپٹ نہیں کرنا، اس کے علاوہ کچھ اور ایکسیپٹ کرنا ہے. تو شکر الحمدللہ کہ آپ نے جو ہے یہ پڑھ لیا، ورنہ تو پھر اللہ معافی یہ اس طرح کی چیزیں آپ کو ایکسیپٹ کرنی پڑ جاتی. اور جو کرسچینٹی کی جیسے آدم سیکر کو ضلالت دیکھنی پڑتی ہے، وہ پھر اللہ نہ کرے ہمیں بھی دیکھنی پڑتی. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا. بس ایک بات اور ایڈ کروں گی سسٹرز، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ لکھا ہوا ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ لکھا ہوا ہے. ایگزیکٹلی یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ لکھا ہوا ہے. نیکسٹ چلتے ہیں. اس میں بھی یہی چیزیں ہیں کہ عورت کو جو ہے وہ اس طرح کیا جائے، مارا جائے، پیٹا جائے. اور اس کے بعد kill women who are not virgins on their wedding nights. اب یہاں پر دیکھو، یہاں پر بھی ذلیل کیا گیا کہ ایسی عورت کو مار دو جو ورجن نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہو اسلام میں جن کے شوہر مر جاتے ہیں یا جن کی ڈائیورس ہو جاتی ہے، ان کے کیا حقوق ہیں؟ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے حقوق رکھے ہوئے ہیں ایک عورت کے لیے. اور یہاں پر دیکھیں کیا بات کی جا رہی ہے. مطلب اگر کسی کا شوہر مر جائے یا کسی کا جو ہے وہ طلاق ہو جائے، کھلا لے لے کوئی، تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ شادی نہیں کر سکتی دوبارہ. کیوں؟ کیونکہ وہ عورت ہے. اس بارے میں کوئی سسٹر کہنا چاہے تو کہہ سکتی ہیں، ورنہ یہاں پہ جو ہے نا اڈلٹری کا ذکر ہے. میں ذرا کلیئر کر دوں کہ جو عورت جو ہے وہ پاک نہیں ہے اور اس کی جو شادی کے بعد ہسبینڈ کو پتہ چلے کہ یہ پہلے سے جو ہے اس کا تعلق تھا کسی مرد کے ساتھ، تو اس ایسی عورت کے لیے جو ہے وہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو مار دیا جائے گا. اب سوچیں کہ اب سائنس جو ہے وہ ان چیزوں کو کتنا ڈیبنک کر چکی ہے کہ موسٹلی اکثر واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ فرسٹ نائٹ کو نہیں ہوتا، سیکنڈ تھرڈ کچھ سائنٹیفک ریزنس ہوتے ہیں. کچھ عورتیں اسپورٹس میں ہوتی ہیں، کچھ عورتیں جو ہیں وہ فزیکلی اس طرح نہیں رہ پاتی. تو اکثر جو یہ چیزیں ہیں یہ سائنٹیفکلی پروو ہوئی ہیں کہ سیم ڈے پہ یا سیم نائٹ پہ یہ پاسبلٹی نہیں ہے. تو اس وقت جو ہے وہ بیچاری عورتوں کو شک کی بنا پر بھی مارنے کا حکم تھا. کیا بائبل کے خدا کو پتہ نہیں تھا کہ سائنس آگے جا کے یہ چیز بتائے گی کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ فرسٹ نائٹ کو ہی ورجن ثابت ہو سکتا ہے 2 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد بھی اکثر جو ہے وہ کیسز آ رہے ہوتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قانون جو ہے الہی قانون نہیں ہے، یہ قانون جو ہے لوگوں کے بنائے ہوئے تھے جو ایسی شک اور شبے کی بنیادوں پر جو ہے وہ عورتوں کو موت کی سزائیں دے دیتے تھے. جی پھر تو ہم اسے بائبل کا خدا نہیں، بائبل کے لکھاری کہہ سکتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. جی بالکل ٹھیک کہا. اچھا ایلینا سسٹر، مجھے ایک بات یہاں کی سمجھ نہیں آئی. یہ جو میں نے ریفرنس شیئر کیا ہے ابھی اسکرین پہ، کل مین وومین اینڈ چلڈرن، اس پہ کیا یہ فور ہیڈ پر جو نشان مار رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ جن کے فور ہیڈ پر نشان نہیں ہے ان کو مار دو، یہ کس نشان کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو کچھ آئیڈیا ہے اس بارے میں؟ میں بالکل آپ کو بتا دیتی ہوں. اس سے پہلے جو ہے نا وہ عامر بھائی کو بنا دیجیے گا اپنا ماڈریٹر بنا دیجیے. آپ جائیے گا اپنے یوٹیوب چینل پر اور وہاں پہ ہماری سسٹرز کو، اور آواز حق آفیشیل ہے عامر بھائی کا چینل، ان کو ذرا آپ ماڈریٹر بنائیے. تب تک ذرا میں اس کو ایکسپلین کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟
यहाँ पे जो है वो बाइबल जो का जो खुदा है ना वो इतना जालिमाना और इतना नाइंसाफ है कि उसने ये हुक्म दे दिया कि जो लोग फॉरहेड पे मार्क जो है ना वो एक तरह का यहाँ पे एक सिंबॉलिक बताया गया है। अगर इसकी तफसीर जब इनकी पढ़ते हैं तो उसमें होता है कि जो जो यसु मसीह को मानते हैं, उसको खुदा मानते थे, तो वो निशान हाथ से जैसे बनाते हैं, क्रॉस बनाते थे, तो वही कहते थे कि इनके जो चेहरों पर या जो क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते उन लोगों के बच्चे, बूढ़े, औरतें सबको मार दिया जाए। इवन ये कि उनको जो है वो अगर वो टेम्पल में आते नहीं, यानी कि जो चर्चेज हैं वहां पर नहीं आते और इबादत नहीं करते तो उनको ढूंढ ढूंढ के मार दिया जाए। अब देखे ना कि छोटे बच्चों का लिखा है कि ओल्ड एंड यंग, गर्ल्स एंड वुमेन एंड लिटिल चिल्ड्रन, सबको मार दो, किल देम ऑल। तो यहाँ पे ये बात बताई जा रही है। तो यहाँ से भी पता चलता है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने कभी भी ऐसा हुक्म कुरान मजीद में नहीं दिया है। ये जो कुरान की आयतें लेके आते हैं कि जी काफिरों को मार दो, तो उसके आगे पीछे की आयतें पढ़ते नहीं है, वो किस वक्त का हुक्म था और किस किस सर्कमस्टेंसेस में था, वो भी ये लोग नहीं बताते। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस कोई भी नहीं था, यहाँ पे यही बात थी कि जो क्रिश्चियनिटी को ना माने उसमें से चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, बूढ़ा हो, औरतें हो, सबको मार देना चाहिए। जबकि हमारे इस्लाम में जब गज़वात हो रही थी, जब जंगें हो रही थी, तो स्पेसिफिकली हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था और कुरान की आयतें भी नाज़िल हुई थी कि अगर वो आपसे पनाह मांगते हैं, आपसे जो है वो असाइलम मांगते हैं, आपसे जो है वो कहते हैं कि हम उन्हें बख्श दिया जाए, तो उन पर रहम पहले किया जाए, ज़रूरी नहीं है कि पहले उनको कत्ल किया जाए। तो यहाँ पे ये चंद आयतें जो है वो एक्सप्लेन कर देते। जी सिस्टर अनुषा। जी सिस्टर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। ठीक है, इसके बाद ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद फिर मैं आई इस्लाम पे कि आखिर इस्लाम है क्या। क्योंकि हम अपने आप को मुस्लिम तो कहते थे, लेकिन वही बात है कि हम जो है वो उनके जो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है उसको हम उस पर नहीं थे, उस पर पूरा नहीं उतर रहे थे। तो मैंने कुछ रिसर्च की, मेन चीज़ें मैंने ढूंढी, ठीक है, और उसके लिए मैंने खोला कुरान और उसके लिए मैंने खोली हदीसें। तो मुझे जहाँ औरत के हुकूक के बारे में जो पता चला वो ये था, बेटी का मकाम। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला से रवायत है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी लड़की हो फिर वो उसे दफन ना करे, उसको जलील ना करे और ना ही उसको लड़के पर फौकियत दी जाए, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को या ऐसी औरत या मर्द को जन्नत में दाखिल करेंगी। ये हदीस का रेफरेंस भी है, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं रेफरेंस के साथ बात कर रही हूँ। अब आप देखें इस्लाम की जो इतनी कितना प्यारा मकाम दिया एक बेटी को, जहाँ दूसरे मज़ाहिब में बेटियों को क्या, हिंदुज़म में क्या, क्रिश्चियनिटी में क्या क्या जलील करके रख दिया, वहीं इस्लाम में बेटी का मकाम तो देखें आप कि बेटी का कितना खूबसूरत मकाम मेरे जो है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। उसके बाद दूसरी हदीस आती है, जिसने अपनी एक भी लड़की या बहन की परवरिश की और उसे शरई आदात सिखाया, उसे प्यार व मोहब्बत से पेश आया और उसकी शादी की, तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर जन्नत में दाखिल करेगा। ये मर्द के लिए है कि एक मर्द को जो है वो मर्द के लिए है कि लाइक अगर एक मर्द अपनी बेटी या बहन की परवरिश अकॉर्डिंग टू इस्लामी शरीयत करता है तो अल्लाह ताला का वादा है उसके लिए जन्नत का। अब मर्द या औरत एक ही बात हो गई ना अब यहाँ पर। फिर उसके बाद आता है बीवी का मकाम। बीइंग अ औरत, मैं सोचूंगी कि अगर मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ, मेरा शौहर कैसा हो, तो उसमें भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमा दिया कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि मैं बीवियों को ताल्लुक हुक्म फरमाया और उनसे अच्छा बर्ताव करो। बीइंग अ मुस्लिम, कौन ऐसा होगा जो अल्लाह के हुक्म को ना मानेगा? अगर जो अल्लाह के हुक्म को ना माने तो फिर वो मुसलमान नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने कुरान में सूरह निसा में फरमा दिया आयत 19 में कि और अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। हिंदुज़म में है ये, क्रिश्चियनिटी में है ये। तो नियो किस बात पे छोड़ के गई हो इस्लाम को? क्या सोच के छोड़ के गई हो? तुम्हारे शौहर ने तुमको अहमियत नहीं दी तो तुमने इस्लाम को बदनाम करना शुरू कर दिया। तुमको आज़ादी चाहिए थी, तुमको हिंदू पति चाहिए था, तो तुमने इस्लाम को बदनाम करना शुरू कर दिया। तुम ज़रा देखो तो सही, जिस मज़हब को तुम छोड़ के गई उसको तुमने पढ़ा होता ना तो तुम कभी छोड़ के नहीं जाती। नेक्स्ट चलते हैं।
حق مہر. اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیا حق دیا ہے شادی کے بعد. حق مہر اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جن کو تم نکاح میں لانا چاہو ان کے باندھے ہوئے حق مہر دو. نکاح کے وقت بینگ اے مسلم, جو مسلم سن رہے ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ اسلام میں جو ہے وہ حق مہر کیا چیز ہوتی ہے. تو یہاں بھی عورت کو پرائیورٹی دی گئی کہ اگر تم اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے جا رہے ہو, اپنی آسائشیں چھوڑ کے دوسرے گھر میں جا رہے ہو, تو وہاں بھی تم کو سہولت فراہم پہلے دن ہی کر دی کہ تمہارا حق پہلے دن ہی ادا کیا جائے. پھر آ گئی ماں کا مقام. یہاں پہ ذرا حق مہر پہ میں ایک بات کروں گی سسٹر انوشا, سوری میں آپ کو کر رہی ہوں. کون سا مذہب ہے جہاں پر عورت کو یہ حق دلایا جاتا ہے؟ یہاں پہ اسے مس صدیقہ بھی موجود ہیں, پریکٹسنگ مسلمہ بھی ہیں. انڈیا میں کتنی عورتیں جو ہیں جو ہندو شادی کرتی ہیں تو وہ اپنے گھر سے دہیج لے کے جاتی ہیں, دہیج نہ ملنے پر جلائی جاتی ہیں. اگر دہیج کا جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے تو ان کو رکھا جاتا ہے, بچے وغیرہ پیدا کروائے جاتے ہیں, اور ان کے بعد پھر ان کے سلنڈر جو ہیں ان میں آگ لگا کے ان بیچاریوں کو مار دیا جاتا ہے. تو یہ اس طرح کا حق جو ہے یا اس طرح کی سہولتیں یا اس طرح کا مرد پر ذمہ داری کون سا مذہب ڈال رہا ہوتا ہے سوائے اسلام کے؟ تو ان لوگوں کو یہ بات بھی چپتی ہے کہ جی عورت کو جو ہے وہ اسلام میں مہر دیا جاتا ہے, شاید اس کی قیمت دی جاتی ہے. یہ قیمت نہیں ہوتی ہے. اگر آپ حق مہر کی قیمت دیا جاتے ہو, جو مہر ہوتا ہے جو رائج کیا جاتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے, اس سے کوئی ساری عمر عورت جو عیش تو نہیں کر لیتی, لیکن یہ اس بات کی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے ایک مرد پہ کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور آگے بھی جا کے تم نے اس کی اسی طرح ذمہ داری اٹھانی ہے. عورت کا نان نفقہ, اس کا رہنا, وہ جس گھر میں رہنا چاہے, جس سہولت کے ساتھ رہنا چاہے, اس کو کھانے پینے کا نان نفقہ کیا ہے. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی جو دال چاول کھلا دے تو اس کا نان نفقہ, اس کا دل جو کرے گا اس عورت کا وہ آدمی جو ہے اس کو لا کے پرووائڈ کرے گا. یہاں تک بھی ہے کہ اگر آپ کی اور جو بیوی ہے اس کو نہیں پسند آ رہا یا اس کا خرچہ پانے تک وہ صبر کرتی ہے تو اللہ کے پاس اجر پائے گی. اگر وہ چاہے تو جا کر بھی دنیا میں بھی ریکوائرمنٹ کر سکتی ہے کہ بھئی قاضی سے جا کے کہہ سکتی ہے کہ بھئی مجھے نہیں پسند آ رہا جو یہ مجھے پرووائڈ کر رہا ہے, نہ اس کا گھر نہ اس کا نان نفقہ, مجھے اس کا جو ہے وہ بجٹ مجھے نہیں سمجھ آ رہا, تو اس کو وہ بھی سہولت ہے. لیکن ہندوازم میں یا کرسچینٹی میں کس کو حق ہے؟ کون سی عورت جا کے خلا کر لیتی ہے یا کون سی عورت جا کے کمپلین کر لیتی ہے؟ یہ تو ماڈرن لبرل جو سسٹم ہے انہوں نے ان کو پرووائڈ کیا ہے, ورنہ اللہ کی طرف سے تو عورت کا کوئی بھی قسم کا جو ہے اس کا خیال رکھا ہی نہیں گیا. بالکل صحیح کہا سسٹر آپ نے کہ یہ جو اتنا پیارا جو اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو ہے وہ حق دیا ہے تو وہ تو صرف اسلام میں ہی ہے اور کہیں بھی نہیں ہے. اور کوئی سسٹر اگر اس پہ بات کرنا چاہے تو ضرور کیجیے گا, ورنہ پھر آگے چلتے ہیں. جی بالکل, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دہیج کا جو معاملہ ہے ہندوؤں کے یہاں, تو وہ تو اگر بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو آپ سمجھیے کہ اب بچپن سے ہی جوڑ کر پیسے رکھنے پڑیں گے. اس کے لیے صرف پیسے ہی نہیں, زیور اور جائیداد اور بہت ساری چیزیں, اور بہت جگہ تو یہاں تک کہ زمین جائیداد اور کھیتی وغیرہ بھی مانگ کی جاتی ہے. تو یہ آپ دیکھنا ہوگا کہ آپ لڑکا کیسا پسند کر رہے. اگر آپ کو تھوڑا اچھا شکل صورت والا چاہیے اور تھوڑا پڑھا لکھا ہو تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ نے جو ساری زندگی کمائی ہے وہ بھی آپ کو دینا پڑے گا, اور پلس اتنا ہی آپ کو قرض بھی لینا پڑے گا. اگر آپ نے 10 لاکھ روپے جوڑے ہیں تو 10 لاکھ آپ کو قرض لینا پڑے گا, تب آپ شادی کر پائیں گے. لیکن اگر آپ 10 لاکھ میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسا ملے گا جس کی نہ تو شکل صورت ہوگی نہ وہ پڑھا لکھا ہوگا, بس وہ دہاڑی مزدوری والا ہے تو 10 لاکھ میں آپ کا نپٹ جائے گا. اور یہ جو نگد پیسے لیتے, سامان کے علاوہ نگد پیسے بھی ہونے چاہیے. اور آج کل تو گاڑی کے علاوہ بات نہیں ہو رہی ہے, لڑکے کو سونے کا چین چاہیے, اس کے باپ کو چاہیے, اور اس کے بھائیوں کو سونے کی انگوٹھیاں چاہیے, پورے خاندان کو کپڑے چاہیے, اور پھر نگد پیسے چاہیے. اور یہ سب جب رشتہ طے ہو گیا کہ فلاں تاریخ کو جب مہورت نکلتا ہے, ان کا کہتے ہیں کہ شادی کا پہلے شبھ مہورت نکالتے, تو اس سمے پورا لڑکے کے گھر وہ ساری چیزیں اور پیسے پہنچنے چاہیے, ورنہ وہ بارات لے کر نکلیں گے نہیں گھر سے. بارات نکلنے سے پہلے ساری چیزیں پہنچ جانی چاہیے, ورنہ سارے یہاں لوگ آ کر بیٹھے ہوں گے کہ بارات آ رہی ہے, بارات آ رہی ہے, پوری جگہ سائی کر کے اور لڑکی کی زندگی خراب کر کے چھوڑ دیں گے, اور اس لڑکی کی دوبارہ شادی نہیں ہونی ہے کہیں بھی. تو اس طرح سے یہ مجبور کرتے لڑکی والوں کو, اور ایک طرح سے وہ پورا غلام بنا کر چھوڑ دیتے ہیں ان کو.